أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، آج 27ویں شب ہے اور شب جمعہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ایک ویڈیو واٹس ایپ پر بہت زیادہ چل رہی ہے جس میں مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو ہے. وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب طاق رات کے ساتھ شب جمعہ مل جائے تو اس رات کے شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے. تو آج طاق رات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اکثر جو بزرگان دین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں آج جمع ہو گئی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ آج شب قدر ہو. اس لیے خاص طور سے ابھی تک جو اعمال ہم نے کیے ہیں، مغرب کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے تراویح ہم نے پڑھی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر طاقت اور قوت ہو تو ہم عبادت کریں، ورنہ گھر جا کر کے آرام سے سو جائیں. اور فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں، پوری فکر کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت، اور جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. تو اگر اتنی طاقت اور قوت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم پوری رات عبادت کر سکیں تو کم از کم یہ طریقہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے. یہ تو اس رات کے تعلق سے بات ہوئی. اور یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی جو مبارک راتیں چل رہی ہیں اور ان مبارک راتوں میں بھی جو آخری عشرہ چل رہا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہیں اذا دخل العشر، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، وہ احیا لیلہ، اور راتوں کو جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جلایا کرتے تھے. یہ وہ اخیر عشرہ چل رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اعتکاف فرماتے اور عبادت کے اندر منہمک ہو جاتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ختم قرآن کا بھی موقع ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، 10 سال تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. جب بھی گھر میں قرآن پاک کی تکمیل ہوتی پورے اہل و عیال کو جمع کر لیتے اور پھر دعا مانگتے اور یہ فرماتے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان دعوت مستجابہ، کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے یہ جو محفل ہے یہ بہت ہی عظمت والی ہے، بہت عظیم مجلس ہے. اور یہ جو موقع ہے یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے کہ آج شب قدر کے بھی امکان ہے، شب جمعہ بھی ہے، ختم قرآن کی محفل بھی ہے، رمضان المبارک کا موقع بھی ہے، اور اس میں بھی اخیر عشرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طاق رات بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس کے اندر ہم کو شرکت کا موقع دیا اور کچھ مجھے بولنے کا اور کچھ سننے کا موقع دیا. اس لیے ہم جو بات بھی سنے بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ سمجھ لیں
کہ قرآن پاک کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت ہے. قرآن پاک کا نزول شب قدر کے اندر ہوا ہے. پوری سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورۃ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بار میں پورا قرآن پاک جب آسمانی دنیا کے اوپر نازل ہوا تو وہ شب قدر تھی، رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے بعد 23 سال کی قلیل مدت میں یا 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اشرف الکلام ہے. اور جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ اشرف اور امام الانبیاء ہے. اور جو ذات اس قرآن پاک کو لے کر کے آئی، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ امام الملائکہ ہے، جبریل امین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی جو امام الانبیاء ہے، آپ پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس قرآن پاک کو جو لے کر کے آئے وہ امام الملائکہ ہے، یعنی جبریل امین. اور جس شہر کے اندر یہ داخل ہوا ہے وہ سید البلد یعنی مکہ المکرمہ. اس لیے حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی عظمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جتنے بھی کمالات تھے وہ سارے کے سارے کمالات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. جس رات میں نازل ہوا وہ رات عظیم، جس ذات پر یہ نازل ہوا وہ ذات عظیم، جس شہر کے اندر یہ نازل ہوا وہ شہر عظیم. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس پوری کائنات کے اوپر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کی تمام مخلوق. اس لیے میرے دوست قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، میں بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، آپ بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اور قرآن پاک کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو اسیر مالٹا ہیں. مالٹا کی جیل کے اندر تقریباً 3-4 سال رہ کر کے آئے. انگریزوں کا دور ہے، آپ نے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ انگریز کی سرزمین پر جینا تو جینا، مرنا بھی گوارا نہیں ہے. تو انگریز نے آپ کو پکڑ کے مالٹا کے اندر بھیج دیا. 3 سال تقریباً وہاں رہے. یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرس بھی تھے، سبھی کچھ گویا کے دارالعلوم دیوبند کے تھے. جب رہا ہو کر کے آئے تو آنے کے بعد ایک مرتبہ مجلس کے اندر سب ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. ان کے شاگرد کے بارے میں بھی ایک حضرت نے بڑی زبردست بات کہی کہ تاریخ کے اندر 2 شخص وہ گزری ہیں کہ جن کے شاگردوں کے اندر کوئی ناکام نظر نہیں آتا. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جتنے بھی شاگرد رہے سارے کے سارے کامیاب رہے. اور ایک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جتنے بھی شاگرد رہے سارے کے سارے کامیاب رہے. چاہے وہ عبید اللہ سندھی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، چاہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہو، یہ سارے کے سارے ان کے شاگرد ہیں. تاریخ کے اندر 2 شخصیت ایسی گزری، اس میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تمام شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے سب بڑے پائے کے عالم. حضرت نے کہا کہ 3 سال میں مالٹا کی جیل میں رہا. وہاں رہنے کے بعد مجھے مسلمانوں کی بدحالی کو دور کرنے کے 2 راستے نظر آئے. میں نے مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور کیا، اس امت کے حالات کے اوپر غور کیا تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کرے، مسلمان بلندی کی طرف آ جائے اور مسلمان اس خستہ حالی سے نکل کر صحیح معنی میں اپنی زندگی کو گزارنے لگے تو 2 کام مسلمانوں کو کرنا ہوگا. اب سب بڑے علامہ شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے، سوچا پتہ نہیں کیا بات سمجھ میں آئی ہوگی. ایک دم دھیان اور توجہ کے ساتھ حضرت کی طرف سب متوجہ ہو اور پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ 2 بات میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم کو قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے. مسلمانوں کی بدحالی کا ایک
پڑے گا. اب میں اپنی باقی زندگی جہاں انگریزوں کے خلاف میں لڑوں گا، ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں کے اندر یہ بیداری بھی پیدا کروں گا کہ وہ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑ دیں، لفظاً بھی مانن بھی. اور حضرت نے اسی وقت سے یہ کوشش شروع کر دی کہ جگہ جگہ پر مساجد قائم ہو، مساجد کے اندر قرآن پاک کی تفسیر ہو، لوگ لفظاً بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں. یہ کوشش آپ کی ہے. اور دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپسی اختلاف، اس آپسی اختلاف نے بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اب میں دو چیزوں پہ محنت کروں گا، مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک سے جوڑوں گا اور ان میں آپس میں اتحاد پیدا کروں گا. یہ دو کام اگر مسلمان کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. ایک بڑی طویل روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب فتنہ آنے والا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل گئی وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ نے کہہ دیا واقع ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب فتنہ واقع ہوگا، تو اب یہ پوچھنا تو بیکار ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس اس سے خلاصی کا راستہ کیا ہے یہ پوچھ لیتا ہوں. تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول من مخرج منہا، فتنہ تو ہوگا، اب یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب. فتنے سے نکلنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لو. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑا ہے، تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ سنت رسول. میرے دوستو آج مسلمان جو یہ خستہ حالی کی طرف ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے یہ کہتے ہیں، جب حضرت علی نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیجئے. آپ نے کہا کتاب اللہ، اور اس کے بعد آپ خاموش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے کتاب اللہ کی خاصیت کو بتایا. فرمایا فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالغصب من ترکه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلو من كثرة الرد هو الذي لم تنتهي الجن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوصاف کو بیان کیا کہ قرآن کو معمولی کتاب مت سمجھنا، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے. فی نبأ ما قبلکم، اس قرآن کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، قوم ہود کے واقعات ہیں، قوم لوط کے واقعات ہیں، قوم ثمود کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ اس میں موجود ہے، داؤد علیہ السلام کے واقعات اس کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے اندر تفصیلات ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس میں تفصیلات موجود ہے. اس کے اندر فی نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے واقعات اس کے اندر موجود ہے. ان واقعات میں غور و فکر کر لینا، دیکھ لینا کون سی قوم کس وجہ سے تباہ ہوئی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اور جس وجہ سے قوم فلاح بہبود پائی ان چیزوں کو اختیار. فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اور اسی پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ آنے والے حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے پر زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اپنے رہن سہن کو اپنانا ہے، آپ کن چیزوں کے اوپر عمل کرو گے. وخبر ما بعدکم، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. لیکن میرے دوستو افسوس اس بات کا ہے، بلکہ مجھے وہ قصہ بھی یاد آتا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب ایک مرتبہ غالباً امریکہ یا کینیڈا کہیں سفر کرتے تو ایک کرسچن لڑکی نے، آپ کو
میسج کیا اور میسج کرنے کے بعد آپ سے وقت مانگا اور وقت مانگنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ملنا ہے, آپ سے بات کرنی ہے. صرف کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ اسلام لائے ہیں, ذہن میں یہ بات نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بھی اسلام قبول کرنا ہو. اپنے جو خادمین سے ان سے کہا کہ وقت مقرر کیجیے, جن سے ملاقات کرتے ہیں. لڑکی سے ملاقات ہوئی, اس نے بہت ساری چیزیں پوچھی کہ آپ کے قرآن میں صفائی ستھرائی کے بارے میں ہے, کہاں ہے؟ آپ کے قرآن میں نماز کے بارے میں ہے, کہاں ہے؟ آپ کے قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں ہے, کہاں ہے؟ آپ کے قرآن میں اخلاق کے بارے میں ہے, کہاں ہے؟ آپ کے قرآن میں یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. ساری کی ساری باتیں اس نے پوچھی اور یہ کہا کہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں ہے. پھر صاحب نے کہا ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں ہے. کہا کہ میں مسلمانوں کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں دیکھتی. آپ قرآن پاک کے نسخے چھپوائیے اور مسلمانوں کے محلے میں تقسیم کرا دیجیے اور ان سے کہیے کہ جو اس قرآن میں موجود ہے اس پر عمل کرو. جو آپ ہمیں قرآن کے اندر بتا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی میں نہیں. ہم ان کے کلچر, ان کی تہذیب میں ان چیزوں کو نہیں پاتے ہیں. حضرت کہنے لگے میں تو یہ سمجھا تھا کہ اسلام قبول کرنے آئی تھی, وہ یہ کہہ کے چلی گئی کہ قرآن پاک کا رشتہ مسلمانوں سے ٹوٹ چکا ہے. قرآن پاک کا رشتہ مسلمانوں سے ٹوٹ چکا ہے. نہ خبر مابعد کو جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کتاب اللہ کو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم, اور اس کے اندر تمہارے جو آپ سے اختلاف اس کا فیصلہ اس قرآن پاک کے اندر ہو. جب آپس میں اختلاف ہو جائے اپنے معاملے کو علماء کرام کے پاس لے جاؤ, وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل صحیح فیصلہ ہوگا, اس میں خیر ہوگی, چاہے ہمیں اس کے اندر اپنا نقصان نظر آ رہا ہو. میرے دوستو ابھی جو حالات چل رہے ہیں میں بہت کھل کے اس پر بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن ان حالات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو آپس میں حل کرنے کی بجائے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے مسائل رکھنے شروع کر. قرآن میں ساری کی ساری باتیں موجود ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے وَالْحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ کہ تمہارے درمیان یہ فیصلہ قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہم دوسری جگہوں پر جائیں. والفصل ليس بالحزل, یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے, یہ فیصلہ کر دیتی ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے. والفصل ليس بالحزل مذاق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور من ترکہ من جبار, قرآن پاک سے رشتہ جوڑو. من ترکہ من جبار, جس نے قرآن پاک کو چھوڑا سرکشی کی بنا پر, قسمہم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چیتڑے اڑائے, اس کو ہلاک کر دے گا, اس کو تباہ و برباد کر دے گا. ایک تو میرے دوستو میری اور آپ کی سستی ہے کہ رمضان مبارک کا موقع آتا ہے ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں. جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے قرآن پاک کو اٹھا کر ہم تاک میں رکھ دیتے ہیں, تجوری کے اندر رکھ دیتے ہیں. پھر مہینہ گزر جاتا ہے, 2 مہینے گزر جاتے ہیں, نہ جانے پورا سال ہی گزر جاتا ہے, ہم قرآن پاک کو اٹھا کر کے نہیں دیتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اسی روایت کے اندر کہ آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں جادو ہے, گھر میں جنات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں هو الذی لم تنتهی الجن, یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے گا اس گھر کے اندر نہ شیطان آ سکتا ہے نہ جنات آ سکتا ہے. نہ شیطان اس گھر کے اندر قدم رکھ سکتا ہے نہ جنات اس گھر کے اندر قدم رکھ سکتا ہے. لیکن میرے دوستو میری اور آپ کی غفلت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترکہ من جبار, جس نے قرآن پاک کو سرکشی کی بنا پر چھوڑا, قسمہم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیں گے. ومن ابتغى الهدى في غیرہ, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور مل جائے, اضلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, اور جو قرآن پاک کے اندر حلال چیزیں تھی ان کو حلال سمجھا اور جو قرآن پاک کے اندر حرام چیزیں تھی ان کو حرام سمجھا. دخل الجنہ, یہ جنت کے اندر ہے. قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑے. وہ حبل اللہ المتین, یہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اللہ کے رسول صلی
کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز زمین میں مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تو گمراہی وہ ذکر الحکیم اور صراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ والذی لا تزیغ به الاہواء، جس نے قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا۔ لا تزیغ به الاہواء، اب شیطان خواہش نفسانی اس کو گمراہ نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ میں اور آپ اپنا رشتہ قرآن پاک سے جوڑیں۔ میرے دوست جو حفاظ ہے نا، حفاظ، مجھے بیچ میں وہ بات یاد آ گئی، میں وہ بھی بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا فقد استدر النبوة فی بین جنبیہ، کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اس نے نبوت کا نور اپنی پیشانی اور اپنے دل کے اندر جمع کیا۔ غیر انہ لا یوحی الیہ، فرق اس بات کا ہے کہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں قرآن پاک کو ڈرتا تھا۔ ان حفاظ کرام نے ان قرآن پاک کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حفاظ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے زیادتی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجد مع من جد، اگر کوئی شخص آپ کو پریشان کرتا ہے آپ اس کو پریشان نہ کرو۔ ولا یجد مع من جہیلا، اگر کوئی آپ سے جہالت کی بات کرتا ہے تو حافظ قرآن یہ کہہ دے میں جہالت والی بات نہیں کرتا، میں تو حافظ ہوں، میرے رسول نے مجھے منع کیا۔ قرآن پاک بہت عظیم کتاب ہے، میں اور آپ اس کی عظمت کو سمجھیں۔ ہمارے دل کے اندر اگر اس کی عظمت بیٹھ گئی، اس کی اہمیت بیٹھ گئی، قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ ایک صحابی روزانہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ دوسرے صحابی نے دیکھا کہ جب دیکھو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جب دیکھتا ہوں یہ سورۃ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، سورۃ اخلاص پڑھتے ہو؟ کہ ہاں پڑھتا۔ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے محبت ہے، سورۃ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ صحابی چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے فرمایا کہ اس کا سورۃ اخلاص سے محبت کر لینا اس کو جنت میں، اس کا سورۃ اخلاص سے محبت کر لینا اس کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ میرے دوستو معمولی کتاب نہیں ہے۔ القرآن شافی المشفع و ماہر المصدق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا یہ قیامت کے لیے سفارش کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، وہ ماہر المصدق اور لڑے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ میرے مولا یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ راتوں کو جاگتا تھا، یہ مجھے یاد کرتا تھا، یہ کاروبار پہ بیٹھ کر یہ گھروں میں آ کر میری تلاوت کرتا تھا، اس کے ساتھ آج زیادتی نہیں ہوئی۔ وہ ماہر المصدق، وہ جھگڑا کرے گا اور اس کی بات مانی جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ لیکن میرے دوستوں میں نے اور آپ نے اور اس پوری امت مسلمہ نے، بلکہ آج عمومی حال ایسا ہے کہ ہمارا قرآن پاک سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، نہ ہمارے بچے قرآن پاک صحیح معنی میں پڑھ رہے ہیں، نہ ہمارے نوجوان قرآن پاک کو صحیح معنی میں سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کے الفاظ تو الفاظ معنی کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ میرے دوستو قرآن سے ہم ایسے بے خبر ہو گئے جیسے یہ کتاب ہمارے درمیان میں تھی نہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے والذی لا تزیغ به الاہواء، یہ قرآن وہ ہے اس کو پڑھ لو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ آج ارتداد کا زمانہ ہے، ہمارے بچے اور بچے ارتداد کی طرف جا رہے، قرآن سے لو لگا لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے، قرآن کو سمجھ لیتے۔ میں اور آپ اور ہر ایک ماں باپ اس بات کی فکر کر لیتا کہ ہماری بچیوں کے دلوں میں قرآن پاک ہوتا، وہ قرآن کی تعلیم کو سمجھتے، کیسے بھی حالات آ جاتے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، چاہے کیسے بھی حالات آ جاتے۔ والذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنۃ، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، دنیا میں کتنی بھی زبانیں آ جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ولا یشو منہ العلماء، اور علماء اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر غوطہ لگاتے رہتے ہیں، اس کی تفسیریں لکھتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا ولا يشفع منه العلماء کہ یہ قیامت آ جائے گی علماء بھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے. اس کے اندر وہ خزانے جو نکلتے رہیں گے. آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, کوئی 2 جلدوں میں, کوئی 5 جلدوں میں, کوئی 10 جلدوں میں, کوئی 30 جلدوں میں, 100 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی قرآن پاک کے اوپر. اس لیے میرے دوستو قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑو. وَلَا يَخْرُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ, اور یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جتنا چاہے اس کو پڑھ لو, آدمی اکتائے گا نہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب آدمی ایک بار پڑھے وہ اکتا جائے گا, 2 بار پڑھے, 3 بار پڑھے, پھر یہ کہہ دے گا بھائی میں نے اس کو پڑھ لیا ہے, اب میری ہمت اور طاقت نہیں ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں بور ہو جاتا ہوں. لیکن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے وَلَا يَخْرُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ, آپ جتنا چاہے پڑھو کبھی بور نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک دن کے اندر 10 20 پارے قرآن پاک کے پڑھ لیا کرتے تھے. مولانا غلام رسول خاموش صاحب دارالعلوم دیوبند کے کارگزار مفتی تھے, حضرت انتقال ہو گیا, ان کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے. ایک دن کے اندر 8-10 پارے روزانہ پڑھ لیا, روزانہ کا معمول, ان کو صاحب قرآن اور صاحب الرائے کہا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت یہ عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں رائے دیتے بالکل درست ثابت ہوتی. اور بھی ہمارے بزرگان دین نے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے گھر کی مستورات ایک دن کے اندر 10 15 پارے پڑھ لیا کرتی ہیں. اور یہ پہلے زمانے کی بات نہیں ہے, آج کے دور میں بھی ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہے جو گھر کے کام کاج مکمل کرنے کے بعد روزانہ 10 پارے پڑھ لیا کرتی. یہ میرے دوست کو قرآن پاک سے ان کی محبت, ان کا عشق, ان کا لگاؤ, ان کے گھروں کے اندر ایسی تربیت ہو, ایسی تعلیم ہو کہ گھر کے کام کاج بھی ہو رہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن پاک سے ایسی محبت اور بزرگان و دین سے جو یہ منقول ہے کہ 7 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. سینکڑوں علماء کرام ایسے موجود ہیں جو 7 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیتے, اور 3 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرنے والے بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. اور ساتھ ایک دن کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک دن کے اندر پورا قرآن پڑھے. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو روزانہ 2 قرآن مکمل کیا. میرے دوستوں قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے وَلَا يَخْرُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ, جتنا چاہے اس کو پڑھ لو, دل اٹھتا ہے, پڑھتے رہو. اور اچھا سمجھ میں نہیں آ رہے قرآن پاک کے الفاظ, جب قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہے, اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات گنتے چلے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ایک شخص سے عمر دراز ہو گیا ہے, زبان موٹی ہو گئی, اب قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا ہے. لوگ اس کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی جین کہو, ضاد کہو, مخرج سے پڑھو, یہ کوشش کر رہا ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَهُوَ يَتَتَعْتَعْ, وہ شخص جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر خوب اٹکتا ہے, اس کی زبان نہیں ٹوٹ رہی, فَلَهُ أَجْرَانِ, 2 اجر اس کو ملے. اس لیے یہ سوچ لینا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میں قرآن پاک کو نہیں پڑھوں, یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری غلطی ہے. ہمارا کام محنت کرنا ہے, ہمارا کام قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بلکہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں صرف قرآن پاک کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے. ہمارے بچوں میں بھی قرآن پاک کی تعلیم ہو, ہمارے بڑوں کے اندر بھی قرآن پاک کی تعلیم ہو, ہمارے مستورات کے اندر بھی قرآن پاک کی تعلیم ہو, ہماری بچیوں کے دلوں کے اندر بھی قرآن پاک محفوظ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دل جس کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو, کالبیت الخریب, وہ اس تباہ و برباد گھر کی طرح ہے جو بالکل ویران ہو جاتا ہے. اس میں جالے لگ جاتے ہیں, جنات و شیاطین داخل ہو جاتے ہیں, پھر طرح طرح کی وسوسے بھی کے اندر آئیں گے, پھر آدمی ڈپریشن کا شکار ہوگا, پھر وہ واقعات رونما ہوں گے کہ آدمی نے خودکشی کر لی اور وہ لٹک گیا, پھانسی کھا لی. یہ ساری کی ساری چیزیں جبھی پیش آئیں گی جب قرآن پاک سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوگا. میں بات کو زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتا کہ حدیث کو لے کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا, لیکن میرے دوست کو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی لم تنتہی الجن, یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اذا سمعت حتی قالوا, کہ جب جناتوں نے اس کلام کو سنا تو وہ بھی کہہ اٹھے
انا سمینا قرآنا عجبا. انا کہنے لگا ارے یہ کیسا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو خالق کائنات کا کلام. کہنے لگے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچی بات کی. ومن حکم به عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کا معاملہ کیا. ومن عمل به اجر یا اجیرا، جس نے قرآن پاک کے اوپر عمل کیا اس کو اس کا اجر ملے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بلایا اس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا. اس لیے میرے دوستو ہم سب مل کر یہ عہد اور یہ ارادہ کر لیں کہ قرآن پاک سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور ان حفاظ اور علماء کرام کی ہم قدر کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر قرآن وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی. اگر اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں فلاں سے غریب ہوں یا فلاں سے کم ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے قرآن پاک کی توہین، اس کے خود کے دل کے اندر یہ بات آ جائے تو پھر میں اور آپ کون ہیں جو ان حفاظ کی توہین کر سکیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بات کر سکیں. اللہ کے رسول تو ان کو الگ سے تعلیم دے. ایک عمومی تعلیم ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے کہ اخلاق کے معیار بھی بلند ہو، صاف صفائی بھی ہو، بولنے کا انداز بھی اچھا ہو، لباس بھی عمدہ ہو. اور ایک خاص حافظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے جھگڑنے کے لیے آئے تو کہہ دو میں جھگڑوں گا، میں حافظ قرآن. جب کوئی تم سے گالی گلوچ یا برا بھلا کہنے کے لیے آئے آپ کہہ دو کہ میں آپ کو گالی نہیں دوں گا، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا، میں حافظ قرآن. میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے میرے دوست حفاظ کی بھی ہم قدر کریں. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رمضان مبارک کا بھی مہینہ ہے، رات بھی ہے اور ختم قرآن کی تنقید بھی ہے. اپنی تمام جائز تمناؤں کو دل کے اندر حاضر کر دیں اور اس بات کا یقین لے کر کے بیٹھے کہ آج جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، محفل میں بہت گناہ کیے ہیں. یا اللہ صغیرہ گناہ بھی کیے ہیں، یا اللہ کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں. یا اللہ گناہ کرتے کرتے ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے پروردگار ہم کو گناہوں کے سمندر سے نکال، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم کو گناہوں کے سمندر سے نکال لے. ہم بہت بڑے پاپی ہیں، ہم یہ تمہاری مجرم ہیں. اے مولا اذان ہوتی رہی، ہم محلوں میں بیٹھے ہیں، مؤذن پکارتا رہا، ہم نے اس کی بات کو نہ سنا. مولا ہم بد نگاہی کرتے رہے، ہمارے کان نہ جانے کیسی کیسی باتوں کو سنتے رہے، ہماری زبان نے نہ جانے کن کن چیزوں کو چکھا ہے، ہماری آنکھوں نے نہ جانے کن کن غلط چیزوں کو دیکھا ہے. ہم سر سے لے کے
بیماری والے بھی ہیں یا اللہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے نام اعمال مذکور ہونا نہیں ہے. یہ پوری مجلس والے بولا تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. اے پروردگار تو ہم سب کو معاف کروا دے, ہم سب کو معاف کروا دے, ہماری خطاؤں سے درگزر کروا دے, پوری امت مسلمہ کو معاف کروا دے, پوری امت مسلمہ کو معاف کروا دے. یا اللہ آج مسلمان بہت پریشان ہے یا اللہ تنگ دستی کے اندر ہے یا اللہ تکلیف میں ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے یا اللہ انہیں صرف اس لیے پیٹا جا رہا ہے, ان کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ تیرا نام لینے والے, وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے, وہ محمد رسول اللہ کہنے والے. مسلمانوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اے میرے پروردگار اس رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں تاک رات کے اندر مجلس یا اللہ ختم قرآن کی مجلس پہ ہم تجھ سے پوری امت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تو پوری امت کا کفیل بن جا, یا اللہ تو پوری امت کی حفاظت کروا دے, یا اللہ پوری امت کی حفاظت کروا دے. یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم یہاں کھا رہے ہیں وہ وہاں یا اللہ کھا رہے ہیں. اے مولا ہماری سحری بھی ہو رہی ہے, ہماری افطاری بھی ہو رہی ہے, بلکہ وہ ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ تم سحری کرتے ہو کھا کر کے, ہم سحری کرتے ہیں گموں کے سائے میں, تم سحری افطاری کرتے ہو کھا پی کر اور ہم افطار کرتے ہیں بغیر کھائے پی اور آگے کا روزہ شروع کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. اے مولا ہم گنہگار ہیں, ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری ہماری ہی خطا ہے, یہ ہماری ہی غلطی ہے. اے مولا لیکن وہ امتحان کے قابل نہیں ہے, اے مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہے, اے مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہے. ہمیں تو تو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے, ہمیں تو اپنی مغفرت میں ڈھا کے. اے میرے مولا, اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نہ دے, ہمارے اعمال کو نہ دے. تو نے اپنے رسول کی زبانی یہ کہتوایا ہے تو کوئی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا. اے مولا ہم تو تیرا فضل تلاش کرتے ہیں, ہم تو تیری رحمت تلاش کرتے ہیں, ہم پاپی ہیں, ہم گنہگار ہیں, تیرے در پر بھکاری بن کر آئے ہیں, تیرے در پر بھکاری بن کے حاضر ہیں. مولا تو ہم سب کو معاف کروا دے, تو ہم سب کو معاف کروا دے. کہ اللہ جو بیمار ہو کی بیماری کو دور کروا دے, جو پریشان حال ہو کی پریشانیوں کو دور کروا دے. یا اللہ جو تندرست ہے ان کو غنا عطا فرما دے. یا اللہ جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور کروا دے. جو غریب اور مسکین ہے اللہ ان کو غربت سے نکال دے. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما دے. جو بچیاں یا بچے نکاح سے رہ گئے ہیں یا اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما دے. اور اے میرے مولا ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. لیکن توفیق اگر کچھ نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں نماز کی توفیق دے, تو ہمیں روزے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے, اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. اے مولا تیری توفیق اگر نہ ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہم تجھ سے تیری توفیق کا سوال کرتے ہیں, تو ہمیں اپنا مطیع پر خبردار بنا لے, تو ہمیں اپنا مطیع پر خبردار بنا لے. تو نے خود اپنے نبی کی زبان یہ کہا ہے انسان کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے, ہمارے دلوں کو پھیر دے, اپنی طرف ہمارے دلوں کو متوجہ کر لے, ہمیں گناہوں سے بچا لے. اے مولا آج کا ماحول ایسا ہے, گھر سے نکلتے ہیں دن میں تہیا ہوتا ہے, آج جھوٹ نہیں بولیں گے, آج غیبت نہیں کریں گے, آج کسی کو گالی نہیں دیں گے, آج نام پر میں کمی نہیں کریں گے. اے میرے مولا آج بدنظری نہیں کریں گے. ماحول نے ہم کو اپنے شکنجے میں لے لیا, ہم چاہ کر کے نیند سے نہیں نکل پا رہے ہیں. آج ہم تجھ سے اس محفل کے اندر سچی پکی توبہ کرتے ہیں اپنے گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے. یا اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم پشیمان
اعلان ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اس پہ مصمم کرتے ہیں. اب ہم آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, لیکن تیری توفیق شامل نہ رہی تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اے مولا تو نے ہی کہا ہے کل ابن آدم خطاؤن, کہ ہر ابن آدم یہ غلطی کرنے والا ہے, وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو تجھ سے توبہ کرنے والے ہو. آج ہم تجھ سے معافی کی ٹھیک بات ہے, توبہ کرتے ہیں کہ اللہ استغفار کرتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے. کہ اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے, اس محلے کو آباد فرما دے. کہ اللہ یہاں سے خیر کی ہوائیں چلا دے. کہ اللہ علماء کرام نے بہت محنتیں کی ہے اس محلے کے اوپر بھی, مسجد کے اوپر بھی, اور یا اللہ رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک کو تراویح میں سنانے کا اہتمام کیا ہے. کہ اللہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ تو معاف فرما دے. ٹوٹا پھوٹا قرآن جو بھی پڑھا گیا یا اللہ یہ تیری محبت میں, قرآن کی محبت میں پڑھا گیا, ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی اور خامیاں رہ گئی ہو. یا اللہ تو غلطیوں سے درگزر فرما کر ہماری اس پڑھنے کو قبول فرما لے, سننے والوں کے سننے کو قبول فرما لے. اور یا اللہ جو لوگ اس مسجد کے معاون ہیں, اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, کسی بھی طریقے سے اس مسجد کا تعاون کرنے والے ہیں, کہ اللہ تو ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے, ان کے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما دے, ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما دے, ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا دے, ان کی نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرما دے. یا اللہ وہ تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, وہ مسجد سے محبت رکھنے والے ہیں, اس مسجد کے اندر محنت کرنے والے ہیں. یا اللہ تو ان کو بھی آباد فرما دے, خیر و برکت ان کو عطا فرما دے, ان کے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما دے. اور یا اللہ اس مجلس کے اندر جو لوگ رہے ہیں یا اللہ تم سب کی مغفرت فرما دے, ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے, جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر بہت ساری جائز تمنائیں رکھی ہیں, یا اللہ تو ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ تو ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی, تو جتنا چاہے عطا کر دے. یا اللہ رتی برابر فرق نہیں آئے گا, لیکن ہماری فکری بن جائے گی, ہمارا کام بن جائے گا, ہم تیرے بھی تو بن جائیں گے, ہم تیرے بھی تو بن جائیں گے. ہم سے غلطیاں ہوگی, ہم سے کوتاہی ہوگی, لیکن مولا ہم تیرے ہی در پر ہیں, ہمیں مرد دم تک اپنے ہی در پہ رکھنا, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے, اور جنت الفردوس ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہتا ہے وہ بھی عطا فرما دے. محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری اس دعا کو قبول فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان ومنك البلاغ, لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا رب.